على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 15 نومبر بروز بدھ 2023 بعد نماز عشاء کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے درس مشکات شریف اور ابواب المعجزات۔ آج اس کی قسط نمبر 11 ہے اور آج اس کی حدیث نمبر بھی 11 ہے اور یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 5622 ہے، 5622۔ وعن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک شاہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لی عماری حین یحفر خندقہ فجعل یمسح رأسہ۔ آپ نے عمار سے فرمایا جب کہ وہ خندق کھود رہے تھے، حضرت عمار بھی، تو آپ ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت عمار کے سر مبارک پر سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور فرمایا وَيَقُولُ بُؤْسَ ابن سمیہ۔ یہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اسلام کی یہ پہلی شہیدہ ہے اور ابو حذیفہ کی بیٹی ہیں، قبیلہ بنو مخزوم سے ان کا تعلق ہے۔ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ ابو جہل نے ان کی ایک ٹانگ پہ رسی باندھی، دوسری ٹانگ پہ رسی باندھی اور ایک اونٹ سے باندھی، ایک اس کو ادھر تو چیر کے 2 ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا۔ اتنی بڑی عظیم خاتون ہے۔ ہماری خواتین سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اچھا، ان کو ابن سمیہ کہا، بولو ابن سمیہ، وگرنہ تو ابن کے لیے آگے باپ کا نام آتا ہے، پر حضور نے ان کی عزت دینے کے لیے، ان کی والدہ کو عزت بخشنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا اور فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اے عمار ابن یاسر، تجھے ایک باغی جماعت ہے۔ اب یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اے عمار تجھے شہید کیا جائے گا، غیب کی خبر ہے آنے والے وقت کی، اور دوسری یہ کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب عموماً ہمارے ہاں اس پر میرا ایک بہت اچھا کلپ ریکارڈ ہو چکا ہے، یوٹیوب پہ آ چکا ہے کچھ عرصہ پہلے کا، وہ آپ میرے آفیشیل چینل سید سیف اللہ قادری پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے عموماً جو منکرین معاویہ ہیں اور جو تفضیلی گروہ ہے یا جو داتا صاحب کے نام پر سواریاں سوار کر کے گامے شاہ اتارنے والا گروہ ہے، ہم میں گھس بیٹھیے ہیں، اہل سنت نہیں ہے، پر اہل سنت کی چادر اوڑی ہوئی ہے۔ حب اہل بیت کی پڑیا میں جو بغض صحابہ تقسیم کر رہے ہیں، وہ لوگ اس حدیث کو دلیل بنا کر حضرت امیر معاویہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن کرتے ہیں، اور کبھی اہل سنت میں نہیں ہوا تھا، اب وہ لوگ حضرت عمار ابن یاسر کا عرس بھی منانے لگ پڑے ہیں۔ وہ عنوان تو عرس عمار ابن یاسر کا ہے، اصل میں تو تبرہ بازی کرنی ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ پر۔ وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جنگ صفین میں یہ شہید ہوئے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، اور یہ تھے حضرت علی پاک کے گروہ میں اور ان حضرت امیر معاویہ کے مخالف تھے، تو حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرف سے ان کو قتل کیا گیا۔ یہ عام پرسیپشن ہے، مشہور ہے، پر حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں حضرت معاویہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اور حضرت معاویہ جس معنی میں باغی، کس معنی میں تھے؟ مطالبہ کے معنی میں۔ عربی میں باغی مطالباتی گروہ کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے باغی نہیں تھے۔ باغی کون ہوتا ہے؟ جو پہلے ساتھ ہو پھر مخالف ہو، پہلے ساتھ ہو پھر
انڈیا والے ہمارے دشمن ہیں یا باغی ہیں؟ بھائی بولا تو کرو. دشمن ہے، باغی نہیں. ہاں اگر کوئی اپنا نکل کے بیگانوں کے ساتھ مل جائے اس کو کیا کہیں گے؟ باغی. حضرت امیر معاویہ نے سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے دن سے خلیفہ مانا ہی نہیں، بیعت ہی نہیں کی، تو باغی کیسے ہو گئے؟ بیعت کرتے پھر توڑتے تو باغی تھے. انہوں نے ڈے ون سے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ آپ قاتلین عثمان کو پھانسی پہ چڑھائیں یا ہمارے حوالے کریں، ہم ابھی آپ کی بیعت کرتے ہیں. اگر آپ ان کو نہ پکڑے اور پھانسی پہ بھی نہ چڑھائیں تو جب تک یہ کام نہیں ہوں گے ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. خلیفہ آپ ہی ہیں پر ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے. تو یہ مطالباتی گروہ تھا، باغی گروہ. ایک بات تو یہ یاد رکھیں. دوسری بات، حضرت پوری امت مسلمہ کا عقیدہ اور فیصلہ ہے کہ حضرت علی حق پر تھے. بولو مولا علی اس معاملے میں حق علی کی طرف تھا، علی حق کی طرف تھے. حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی. بولو کون سی خطا؟ اجتہادی خطا جب ہوتی ہے اس خطا پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے. بولو بھائی اس خطا پر بھی اللہ. اس کو ایسے سمجھو کہ کوئی ٹیم ہار جائے اور ہاری ہوئی ٹیم میں جو اچھا کھلاڑی ہے، اچھی پرفارمنس کرتا ہے، اس کو بھی انعام دیا جاتا ہے کہ میچ تو ہار گئے پر یار اس نے بڑی محنت کی ہے. کھیلتے کھیلتے ہارے ہیں نا، سوئے ہوئے تو نہیں ہارے. تو اس لیے مجتہد جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے صحیح مسئلے کی، مگر غلطی ہو جاتی ہے، کرتا نہیں ہے تو ہو جاتی ہے. اس لیے اس کی نیت کی وجہ سے اللہ اس خطا پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. کیونکہ نیت خطا کی حضرت امیر معاویہ کی نیت تو خطا کی تھی نہیں. نیت تو تھی قاتلان عثمان سے بدلہ لینا، اور وہ جائز ہے، سب کے ہاں جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف. تو جائز اختلاف تھا. بڑے بڑے صحابہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی تھے اور حضرت مولا علی کے پاک کے ساتھ بھی. حضرت علی کا سکا بھتیجا معاویہ کے ساتھ تھا، عبداللہ بن جعفر طیار کا بیٹا، وہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھا. وہ کہتے تھے اس معاملے میں یہ ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ. بہت بڑے بڑے صحابہ. اچھا بڑے بڑے صحابہ ان ساتھیوں سے بھی شہید ہوئے ہیں، مثلا طلحہ و زبیر عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور حواریجین رسول ہیں، وہ حضرت علی کے ساتھیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں. تو کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اور جس نے شہید کیا اس نے جا کے حضرت علی کو خبر دی تو حضرت علی نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے اس پر میں تجھے انعام دوں گا؟ میں تجھے جہنم کی خوشخبری دے رہا ہوں کہ تو ایک صحابی رسول کو قتل کر کے آیا ہے. آج جو 2 نمبر شانے ہیں اور 2 نمبر سنی ہیں، یہ جناب انہی باتوں کو لے کر حضرت امیر معاویہ پہ دن رات بھونک رہے ہیں. اب میں پہلی بات آپ سے کہتا ہوں، اس میں حضور نے نام لیا، باغی گروہ کہا ہے. وہ باغی گروہ ہی تھا جس نے حضرت عمار کو شہید کیا، پر وہ کون سا باغی گروہ تھا؟ وہ وہی تھا جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا. یہ لڑائی کب شروع ہوئی؟ صفین والی. مذاکرات ہو رہے تھے، نیگوسیشن ہو رہی تھی اور قریب اتحاد کے صحابہ پہنچ چکے تھے. تو رات کو وہی قاتلان عثمان، کم از کم 300 کا گروہ تھا، وہ انہوں نے آدھے ادھر چلے گئے آدھے، اور ان دونوں نے حملہ کیا. تو لگا یہ کہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت نے حملہ کیا ہے، جبکہ کرنے والے وہی قاتلان عثمان تھے جن کو خطرہ تھا کہ اگر ان کی صلح ہو گئی تو ہماری خیر ہے، ہم تو قاتل ڈکلیئر ہے، ہمیں تو کوئی نہیں چھوڑے گا. تو سرکار نے فرمایا تھا باغی گروہ قتل کرے گا تو وہ باغی ہیں، سیدنا امیر معاویہ باغی اس معنی میں باغی نہیں ہے، وہ مطالباتی گروہ ہے، وہ میں نے پہلے بتا دیا. اب آپ کو سادی بات بتاؤں، یہ تو میرے ناظرین اور آپ سمجھ گئے ہیں. سادی بات یہ ہے، اگر حضرت امیر معاویہ ہی باغی ہوتے تو حضرت حسن پاک نے اور حضرت حسین پاک نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کیوں کی ہے؟ کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسے صلح کی؟ حضرت امیر معاویہ کو بلایا، امام حسن پاک نے اپنے بابا علی کے ممبر پر بٹھایا، تیسری سیڑھی پر، اور اٹھے اور ہاتھ پہ بیعت کی اور کہا میرے بھائی حسین تو بھی اٹھ کے بیعت کر. اب جو امام حسن پاک نے، امام حسین پاک نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے،
جو حلالی سید ہیں اور جو خالص سنی ہیں وہ آج بھی ان سیدوں کی صلح پہ پہرا دے رہے ہیں، اور قیامت تک ہم پہرا دیتے رہیں گے. ہم ان کی صلح کو توڑیں گے، اور توڑنے والے جعلی شانوں کو اور جعلی اور نقلی سنیوں کو انشاءاللہ قبول کرنے کو تیار ہے نہیں. اور 20 سال حکومت کی ہے حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی. آپ یاد رکھیں کتنے سال؟ 20 سال. بڑی مہربانی آپ کی، یاد رکھیے گا. اب اس 20 سال میں حضرت امام حسن و حسین کی ایک شکایت لے آؤ جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہو. نہیں سمجھے؟ ایک لے آؤ. اور ان جعلی شانوں کو کہتا ہوں کہ تمہیں سنیوں کی کتابوں سے نہیں ملتی تو شیعوں سے لے آؤ، ہم تب بھی ماننے کو تیار ہیں. یا امام حسن حسین کی جو اولادیں ہیں، حسنی حسینی سادات جو اصلی ہیں، تم تو 2 نمبر ہو نا، جو اصلی ہیں ان سے ایک شکایت ہے، اور شیعوں سے کہتا ہوں اپنے 12 اماموں سے دکھا دو، ہم ماننے کو تیار ہیں. کسی ایک امام نے بھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف ایک لفظ کہا ہو، لے آؤ، ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں. جب علی کی اولاد راضی ہے تو پھر مان لو علی المرتضیٰ بھی راضی ہے، اور حضرت امیر معاویہ پہ مصطفیٰ بھی راضی ہیں، اور خدا بھی راضی ہے، اور قیامت تک سنی بھی راضی ہیں. کہو نا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پڑھیے رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ منکر معاویہ کلاب الحاویہ، کہ جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، اور اس کے پیچھے نماز بھی حرام ہے. ایسا شخص سنیوں کا امام ہو سکتا نہیں. ایسے کوڑے کو سنی مسجد میں انشاءاللہ ٹوٹیاں صاف کرنے کے لیے بھی نہ رکھے. ایسے بدبخت کو لیٹرینیں صاف کرنے کی بھی ڈیوٹی ہم دینے کو تیار ہے. اور تم سنیوں کے مامے چاچے بنے پھرتے ہو. اور یہ جعلی شانے جو ہے نا سید ہوتے نہیں ہیں، نہ نسلی سید ہیں نہ اصلی سید ہیں 2 نمبر مال ہیں. او جی ہمیں معاویہ اچھا نہیں لگتا. میں نے ایک بدبخت سے پوچھا بھی کیوں نہیں لگتا؟ او جی ہم علی کی اولاد ہیں، وہ علی سے لڑے ہیں. میں کہا تو 1400 سال بعد علی دی اولاد ہیں تو امام حسن حسین اولاد نہیں ہے جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ صلح کی، بیعت کی؟ تو ان سے بڑا علی کا خیر خواہ ہے، علی کو جاننے والا ہے. تو یہ چونکہ اپنے آپ کو سید ثابت کرنا ہے لہذا بغض معاویہ میں خدا کی لعنتیں وصول کر رہے ہیں. تو بہرحال حضرت عمار ابن یاسر پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے شہادت کی خبر دی. شہید زندہ بھی ہوتا ہے، شہید جنتی بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عظمت صحابہ کے معاملے میں عدل اور احتیاط سے کام اور عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بد عقیدگیوں سے اور بد عقیدہ لوگوں سے محفوظ فرمائے. اب یہ پچھلے دن اسی مہینے میں وہ نواز شریف کی مسجد کے خطیب ہیں لال داڑھی والے ہیں، جانتے ہیں؟ چلو سید ریاض شاہ صاحب ہے اس کا نام، پنڈی میں رہتا ہے. ایسا مطلب پڑھا لکھا آدمی ہے اور قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور پھر بھی اتنا بڑا بے وقوف ہے. کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ادریس علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ہم تجھے وہاں پہنچائیں گے جہاں علی رہتا ہے. کہو استغفر اللہ. اور میں نے شیعوں کی تفسیریں دیکھی، اس میں بھی یہ چھکا نہیں ہے جو چھکا اس نے لگایا ہے. میں نے کہا تو ہی سجنا ہے اوندا امام نواز شریف دا، اور تینوں ہی ہونا چاہیے سی. اب پچھلے دن کہہ رہا تھا، ابھی یہ عرس ہوا ہے 4-5-6 دن پہلے، کہہ رہا تھا جی میں صحابہ کو مانتا ہوں پر حضرت علی سر کی دستار ہے اور باقی صحابہ جوتیوں کی مانند ہے. استغفر اللہ. دیکھو صحابہ کو کہہ رہا ہے، اے بدبخت انسان. کہتا ہے سر کی پگڑی اور جوتیوں میں فرق تو کرو نا. حضرت علی کو سر پہ رکھ رہا ہے اور صحابہ کو جوتیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کہو معاذ اللہ استغفر اللہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سرخ ریچھ کو اللہ مرنے سے پہلے ہدایت عطا فرمائے. لا تقول المنافق سید، ایسا کوئی بدبخت سید ہو سکتا نہیں. یہ 2 نمبر ہے، اس کی تحقیق کر کے دیکھ لو. نہ اس کی شکل سیدوں والی ہے، نہ اس کی عقل سیدوں والی ہے، اور نہ اس کے یہ بیانات سیدوں والے ہیں. ایک پنڈی کا اور شیطان ہے مراسی حنیف قریشی، وہ کہتا ہے جی
نو معاویہ، نو ڈیمانڈ. میں نے کہا بدبخت، یہ کبھی کسی سنی نے کہا ہے؟ ہم حضرت علی کو اعلیٰ مانتے ہیں، افضل مانتے ہیں اور حق پر مانتے ہیں، پر حضرت امیر معاویہ کو بھی اپنے سر کا سردار مانتے ہیں. تو صحابہ کے بارے میں یہ کہنے والا کون ہوتا ہے؟ کبھی وہ عمر ابن العاص جو اشرف مشرف کے صحابی ہیں ان کو کتا دلہ کہتا ہے، معاذ اللہ. اور یہ بدبخت سنیوں کی نمائندگی کریں گے؟ نہیں، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. سنیوں کا نمائندہ وہی ہوگا جو اعلیٰ حضرت کا وفادار ہوگا، اور جو میرے امام اعلیٰ حضرت کا غدار ہے، بولو سارے سنیوں ہم اس کو سنی ماننے کو تیار ہیں؟ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور مجھ پہ ہمیشہ تادم آخر فضل و کرم رکھے اور ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رکھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے درس میں اپنے بچوں کو لاؤ جو 10 سال سے بڑے ہیں، تاکہ ان کو ان عقیدوں کا پتہ چلے. آج صبح میں نے بچوں سے پوچھا، 9ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کے خلیفہ کتنے ہیں، اللہ کی قسم. اور میں کہہ رہا تھا تو انہوں سکولے کوئی مسلمان نہیں پڑھانے والا، پتہ ہی نہیں، صحابہ کے ناموں کا پتہ نہیں. اگر کسی نے کہا ہے 4 تو پوچھا کون کون سے، تو آگے نہیں آ رہا. حضور کی بیٹیوں کے بارے میں نہیں پتہ کتنی ہیں، کیونکہ ہر مولوی تو ساڈا ہی کہندا فاطمہ دے ابا، کدے کسے آکھیا رقیہ دے ابا؟ بولے دے نہیں ہو، وہ تو سیدھا کہندا فاطمہ دے بابا. تو باقی 3 دھیاں کوئی متریاں نے معاذ اللہ؟ پر اس بدبخت دے منہ چوں کدے نا نہیں نکلیا تو 3 دھیاں دا. صرف جدوں بھی گل کرے گا سیدہ فاطمہ پاک دی کرے گا. تو سیدہ فاطمہ پاک سب سے اعلیٰ ہے، مگر وہ بھی تو ان کی سکی بہنیں ہیں نا، ان کا ذکر بھی تو کرو. اور اتنا کرنا کہ پتہ ہی نہیں کسی کو. پھر حضرت علی کے کسی رشتے، آج میں نے کچھ چنیدہ باتیں اپنے بچوں کو سارے سمجھائیں سکھائیں اور کہا کہ میں تم سے سنوں گا بھی. پر یہ تو شرمندگی والی بات ہے نا کہ مہنگے مہنگے سکولوں میں پڑھتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں. پتہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو ایسے ہی پتہ چلے گا. آپ اس درس میں اپنی نسلوں کو لائیں انشاءاللہ. 1 مہینہ بھی کوئی خادم دا درس سن لے گا تو پکا سنی رہے گا، وہ کسی دے ہتھے چڑھن لگیا. اور جڑے تانوں باہر پیپلے پوپلے سنی کرنا چ پھوکے مار دین نا، انہاں نوں بھی ایتھے لے آؤ، آپ ہی سارے مسئلے حل ہو جان گے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.